چیئرمین نیب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ صحیح تھیں؟ جو ہم پہلے سنتے آئے ہیں کہ نیب ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے احتساب نہیں بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں بدلہ لینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، نئی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا اور جاوید اقبال صاحب وہ سب کچھ کرتے رہے جو ان کو کچھ کہتی رہی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا کہیں سے بھی؟ جاوید اقبال صاحب کی طرف تو بعد میں جاتے ہیں جو آفتاب سلطان ان کے نامنی تھے، ویری آنریبل مین، جو وہ خود کہہ کر گئے ہیں، ان کی بات کو رد کر کے گئے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی تھا یا نہیں تھا وہ تو ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی عمران خان کے خلاف، اور پھر وہ جو الفاظ استعمال کر کے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس کے خلاف طاقتور شخصیت والوں کو چھوڑ دو، جن کے خلاف کرپشن چارجز ہیں، جن کا ایک پلاٹ ہے، جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ان کو بند کر دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آنریبل مین نے 8 مہینے 9 مہینے ان کے اس کو ریزسٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اداروں کا بھی پریشر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بھی پریشر تھا، اور وہ تمام پریشرز برداشت کرتے رہے بڑے آنریبل طریقے سے، اس کے باوجود کہ نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کے بعد نیب کو ایک ٹوتھ لیس انسٹیٹیوشن بنا دیا تھا انہوں نے، صرف اس لیے کہ تاکہ پچھلے مقدمات بھی ختم ہوں، کیونکہ نیب لا کو امینڈ کیا رائٹ فرام دی بگننگ 85 سے لے کر آج تک کہ ساری چیزوں پہ عمل درآمد ہوگا، یعنی وہ اپلیکیبل ہو جائے گا وہ لا، ارسپیکٹیو کہ وہ اپیل میں ہے، ریویو میں ہے یا اوریجنل پوزیشن میں ہے، ریفرنس ہے، بہت سارے ریفرنسز واپس ہو گئے ہیں جو سارے میگا پروجیکٹس کرپشن کے جو میگا کرپشن کیسز تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے واپس کر دیے ہیں کورٹ نے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ٹروتھ لیس انسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی انہوں نے انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل انجینئرنگ تو ان کی ثابت ہو گئی ہے، جو ان کا لگایا ہوا نمائندہ اور ود دی کنسلٹیشن آف راجہ ریاض وہ بھی ان کے نامنی، یعنی اس میں کوئی فرینڈلی اپوزیشن وہ۔ لیکن میں اس میں افسوس کرتا ہوں کہ آفتاب سلطان صاحب کو نرو سٹرانگ رکھنے چاہیے تھے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، فرنٹ پہ آ کر کے اپنے ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا، انصاف کی خاطر ایفرٹس کرنی چاہیے تھی، جو سچ بات تھی اس کے لیے کوشش کرتے، جو جس کے خلاف ایویڈنس تھی اس کے خلاف پروسیڈ کرتے، جس کے خلاف نہیں تھی کیونکہ ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور تھا ویسے نہیں ہٹا سکتے تھے انٹل اینڈ انلیس پروسیجر جو جج کو ہٹانے کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے انہوں نے کمزوری دکھائی ہے، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی خاطر، آئین کی حکمرانی کی خاطر، قانون کی حکمرانی کی خاطر، آئین کی پاسداری کی خاطر، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی خاطر ہم سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں عدلیہ کے اوپر، چھوڑ دیں صحافیوں کے اوپر، چھوڑ دیں بار ایسوسیشنز کے اوپر، چھوڑ دیں ہم بیوروکریسی کے اوپر، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم تمام سٹیزنز آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اگر جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں، میں صدر ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، تو میری ذمہ داری ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حق سچ کی بات ہے اس کو میں بولوں بھی، اس پہ میں سٹریس بھی کروں، اس کے لیے میں سٹینڈ بھی لوں، میں کمپرومائزز پہ نہ آؤں۔ اگر میں کمپرومائزز پہ آؤں گا تو نقصان لوگوں کا ہوگا، لوگوں انصاف کا ہوگا، اداروں کا ہوگا، اور بالآخر اسٹیٹ کا ہوگا۔ یہ جو فوراً بعد ہی پھر جناب جس طرح کال اپ نوٹس آ گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ان کو کہا گیا کہ جی the competent authority has taken cognizance of an offence allegedly committed by the accused person under the provisions of NAO National Accountability Ordinance 1999، اور پھر یہ توشہ خانہ کی جو گھڑیاں بیچی گئیں اس کے حوالے سے ان کو بلا لیا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے بلا لیا، لیکن اہلیہ مطلب بشرا صاحبہ کو بلانا مطلب عجیب سی بات نہیں ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثالیں انہوں نے قائم کی، جو ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی شاید نہیں ہوئی۔ آپ نے اٹھا لیں پچھلے 8-10 مہینے سے، یعنی اگر عمران خان نے کسی کو کہا میں نے تمہارے خلاف لیگل ایکشن لینا ہے تو اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنا لیے۔ ارشد شریف کے ساتھ جو قتل ہوا وہ ایسے گئے ہیں، 16 FIR کیسے کٹیں، ان کے وہ مدعی بھی نہیں ہے، جی مل ہی نہیں رہے مدعی کہاں ہیں، اور لیکن 46 FIR کاٹ دی ہیں اعظم سواتی کے خلاف ایک صوبے میں، اور اس کے خلاف جو کچھ ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، جو شہباز گل کے ساتھ کیا یا بعد میں ہوا، پیارا ساتھی ارشد شریف وہ اس دنیا سے چلا گیا۔
تو بات صرف اتنی ہے. اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد اس کی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی ہے سچ جو وہ چاہتے تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا پھر ہم توشہ خانہ پہ آتے ہیں. صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی مثالیں تو بے شمار ہیں. لیکن توشہ خانہ میں ایک طرف تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ دیں گے جو کہ اب سیلڈ پیکٹ میں بند کر کے دیا ہے کہ جناب اوپن نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ فار یور آئیز اونلی. فار یور آئیز. کیوں؟ ہمارے جناب ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے اپنے دوست ملکوں کے ساتھ. یہاں ریلیشن شپ کدھر گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ آگے آئیں. اگر کیبنٹ منسٹری میں ایک ہوتی ہے اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کمیٹی, اگر اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن درست ہوئی ہے تو اس کے مطابق جس نے وہ تحفہ لیا اس کے پیسے ادا کیے, اس کے بعد اس کو وہ بیچے, اس کو وہ پھینکے, وہ کسی کو گفٹ کرے, وہ کسی کو فری دے, وہ اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے. moral question, it is not a question of corruption. کرپشن نہیں, لیگل کوشچن بھی نہیں ہے. اور بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو یہ نہیں لے سکتے انڈر دی رولز وہ ہیں گاڑیاں, وہ انہوں نے نواز شریف نے, یوسف رضا گیلانی نے اور زرداری صاحب نے لی ہیں گاڑیاں. اور اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ توشہ خانہ پہ کیسے غلط ہو گیا. بائی لا آپ لے ہی نہیں سکتے, یہ چھوٹے موٹے گفٹس آپ لے سکتے ہیں